نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا موضوع سخن ہے ہجرت. دنیا میں حق کی آواز بلند کرنا کتنا مشکل کام ہے، یہ ان سے پوچھئے جو اس راہ کے راہی ہے، جنہوں نے کلمہ حق کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، جان کو جان اور مال کو مال نہ سمجھا، بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کرانا گوارا کیا، مگر کلمہ حق پر آنچ نہ آنے دی، گھر بے گھر ہو گئے، وطن کو چھوڑ دیا، عزیزوں سے ناتا توڑ لیا، مگر کیا مجال کہ اعلان حق اور سربلندی حق کے مقصد میں ذرا بھی رکاوٹ آئے. یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ دنیا حق و صداقت کی آواز کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتی. یہ ظالم و جابر دنیا اور اس دنیا میں بسنے والے ظالم و جابر افراد اہل حق اور کو آگے بڑھتا اور صدائے حق کو پھیلتا نہیں دیکھ سکتے. مکہ میں جب دین کا غلغلہ بلند ہوا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائے دل نشی بلند کی، تو وہ لوگ جو دل حق پرست اور گوش حق نیوش رکھتے تھے، انہوں نے اس آواز پر لبیک کہا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. مگر وہ لوگ جن کے دل کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے مانوس تھے، جنہیں اجالا نہیں اندھیرا پسند تھا، جو حق وراثتی کے الفاظ تک سننا پسند نہیں کرتے تھے، وہ بوکھلا اٹھے اور اس صدائے ایمانی کو دبانے کی کوششیں شروع کر دی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی، ان کا حساب وہ کتاب ہی کیا. وہ یہ بھی نہ برداشت کر سکے کہ اہل حق کا وجود مکہ میں باقی رہے. ان اظہار ثانیوں کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یا تو انہی کی طرح گمراہی کے راستے کو اختیار کر لے یا مجبور ہو کر مکہ مکرمہ چھوڑ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا، اپنے اس وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا جس میں پلے اور بڑے تھے. وہ ارض مکہ جس کے ذرے ذرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے شمار یادیں ثبت تھی، اس سرزمین کو چھوڑ کر جانا تھا. ایک حکم پہ اصحاب مکہ چھوڑ کے نکلے، باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گما چھوڑ کے نکلے. مگر نبی صادق و مصدوق کی زبان حق ترجمن نے سے مدینہ کے مقدس لقب سے سرفراز فرمایا، مجھے اس بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر غالب آ جائیں گی. لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے. وہ برے لوگوں کو اس طرح نکال پھینکتی ہے جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کو. اللہ کی قدرت ان کے ارادوں پر غالب آ گئی. خدا نے ان پر سکینہ نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے. اور آج بھی جب ایمان والے اللہ کے راستے میں ڈٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوتا اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے حالات کتنے بھی مخالف ہو، اور قرآن ان لوگوں کے بارے میں گواہی دیتا ہے. ہجرت ایک مشکل ترین عمل ہے، لیکن جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور دین حق پر قائم رہنا مشکل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہجرت کا حکم دے دیا گیا. ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین کا لقب ملا اور ان کے لیے جنت کا مژدہ سنا دیا گیا. اس ہجرت کے نتیجے میں مسلمان ایک طاقت کے طور پر مدینہ سے ابھرے اور اسلام کا پیغام ہر طرف پہنچا دیا گیا. خوشا وہ وقت کے مکہ سے چل پڑے آقا، مدینے والوں کی قسمت چمک اٹھی اس دن، ہوئی تھی ختم جہاں تپتی دھوپ رستوں کی، بنی تھی چھاؤ جہاں رحمت خدا اس دن. عزیز سامعین کرام، اس ہجرت کے نتیجے میں مسلمان ایک طاقت کے طور پر مدینہ سے ابھرے اور اسلام کا پیغام ہر طرف پہنچا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ اگر کوئی اس دن سے پھرا
تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔